2024 کا سال ہمارے لیے تبدیلی کا سال ہو، 2024 کا سال ہمارے لیے روحانی ترقی کا سال ہو، 2024 کا سال ہمارے لیے کتاب کے ساتھ ایک فرینڈشپ کا سال ہو، 2024 کا سال ہمارے لیے بزنس کو ترقی دینے کا سال ہو، 2024 کا سال ہمارے لیے کامیابی کے تمغے اپنے اوپر سجانے کا سال ہو، اور رسمی دین سے نکل کر عملی دین کی طرف آئیں، فکری اور نظریاتی طور پر ایک سفر شروع کریں کہ دین اسلام جو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ دیکھیں اسلام نے ایک بزنس مین کے لیے کون کون سی ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس رائٹر کا ترجمہ آپ کو پسند ہے اور کس رائٹر کی، کس مفسر کی تفسیر آپ کو اچھی لگتی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اس رائٹر کی تفسیر، اس رائٹر کا ترجمہ پڑھیں، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی طرف ایک سفر ضرور شروع کریں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ نظریاتی طور پر اپنی زندگی کے اندر 2024 میں کس طرح شامل کرنا ہے، اسلام کی کتنی افکار کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ عقیدہ کے لحاظ سے تو مسلمان ہیں، لیکن فکری اور نظریاتی طور پر ابھی تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت پوری دنیا کے اندر کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم یہ جو 6 کلمے یاد کر رہے ہیں، ان کلموں کو یاد کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، کس لیے ہمارے اکابرین نے یہ ایک طریقہ بنایا تھا کہ ان 6 کلموں کو یاد کرنا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد توقیر رانائی اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک خصوصی پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج 1 جنوری 2024 ہے اور یہ نئے سال کے آغاز کا دن پر اس دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو محبت بھرے پیغام اور دعائیں سینڈ کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت اور نیک تمناؤں کے ساتھ ایک دوسرے کو یاد کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر یہی دن محاسبے کا دن بھی ہے کہ وہ کون سی غلطیاں تھیں جو 2023 کے اندر ہم نے کی اور ان کی وجہ سے ہم نے بھاری نقصان اٹھایا، وہ کون سی کمزوریاں تھیں جو ہماری زندگی کا حصہ تھیں، جن کی وجہ سے ہماری سکسیس کا لیول کم ہو گیا، وہ کون سی کوتاہیاں تھیں جن کی وجہ سے ہماری کامیابی کے اندر رکاوٹ آئی، وہ کمزوریاں، وہ کوتاہیاں، ہم نے ان کو پہلے ڈیفائن کرنا ہے، ڈیفائن کر کے پھر ان کو ہم نے اپنی لائف سے ریموو کرنا ہے، تاکہ 2024 کے اندر ہماری کامیابی میں وہ دوبارہ حائل نہ ہو، تاکہ 2024 میں ہماری کامیابی کی راہ میں وہ رکاوٹ نہ بنے اور ہماری سکسیس کا گراف ان کی وجہ سے نیچے نہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن گول سیٹنگ کا دن بھی ہے۔ جنوری 2024 سے لے کر
31 दिसंबर 2024 तक हमने कौन कौन से गोल इस साल के अंदर अचीव करने हैं और कौन कौन सी कामयाबियों को अपने सीने पर सजाना है। सबसे पहले हमने गोल डिसाइड करने हैं। सबसे पहले हमने गोल सेटिंग की तरफ ध्यान देना है। सबसे पहले हमने गोल्स को डिसाइड करना है, फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक वे ऑफ वर्किंग डिसाइड करना है, एक ट्रैक डिसाइड करना है जिसके ऊपर चल के हमने उन कामयाबियों को समेटना है। अगर कोई मेरा भाई या कोई मेरी बहन बिजनेसमैन है तो वो सबसे पहले ये देखे कि 2023 के अंदर उसके बिजनेस का ग्राफ कहाँ पर था और उसने अपने बिजनेस को किस तरह बढ़ाना है। उसने अपने बिजनेस के अंदर तरक्की कैसे हासिल करनी है। मैं बिजनेस मैन भाइयों और बहनों से ये गुजारिश करूंगा कि तिजारत अंबिया की सुन्नत है। इसके अंदर आप जितना रिज़्क़े हलाल कमा सकते हैं कमाएं और रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए बिजनेस के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आप लोग उसको अडॉप्ट करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएँ और अपने बिजनेस की मार्केटिंग एक इलाके में नहीं बल्कि पूरे मुल्क बल्कि पूरे कंट्री में डिजिटल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत पूरी दुनिया के अंदर अपने बिजनेस को आम करें। इसी तरह जो मेरे बहन भाई किसी जगह मुलाजिम हैं, जॉब होल्डर हैं, उनसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो आज जिस मुकाम पर हैं उसी मुकाम के ऊपर रहते हुए एक अज़म करें कि हमने 31 दिसंबर 2024 तक अगले स्टेज की तरफ जाना है, अगले मर्तबे पर जाना है और नेक्स्ट गोल हमने हासिल करना है, नेक्स्ट स्टेज पर हमने जाना है और मेहनत करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंसान को उसकी मेहनत का फल जरूर देता है। साथ साथ हमने अपनी पर्सनल लाइफ को भी देखना है। पर्सनल लाइफ डेवलपमेंट के ऊपर हमने गौर करना है। पहले हमने जायज़ा लेना है कि मैं कहाँ पर हूँ और फिर जीत बुलंद करने के लिए हमने वे ऑफ वर्किंग डिसाइड करना है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं, किस तरह जो है हम पर्सनल लाइफ के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो अगर कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेहतर और आसान नुस्खा ये है कि वो बुक रीडिंग को अडॉप्ट कर ले, क्योंकि किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। किताब की बदौलत इंसान खुद को बदल सकता है। इसलिए जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर वो पढ़ना चाहता है उस टॉपिक पर अच्छे राइटर्स का इंतखाब करे और उनकी किताबें पढ़कर अपनी सोच फिक्र के ज़ाविये मुतय्यन करे और मेहनत करे और बुक रीडिंग को अडॉप्ट करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे ज़रूर कामयाबियों से नवाजेगा। इसके साथ साथ बहैसियत मुसलमान हमारी ये भी जिम्मेदारी है
کہ ہم نے اپنی اسپرچول لائف کی طرف دھیان دینا ہے، ہم نے اسپرچول لائف کو ڈیولپ کرنا ہے کہ ہماری اسپرچول لائف کیا ہے، ہم اسپرچولی کس سٹیج پر ہیں، روحانی طور پر ہم نے کیسے ترقی حاصل کرنی ہے، یا وہ کون کون سی کمزوریاں اور وہ کون کون سے گناہ ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ان کو ہم نے دور کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ یہ ہم نے 2024 میں اس پر نہ صرف غور کرنا ہے بلکہ ایک مخصوص پلاننگ کے ذریعے ہم نے اس پر ورک کرنا ہے اور اپنی زندگی سے جو ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ ہیں ان چیزوں کو دور کرنا ہے، بیڈ ہیبٹ ہے تو اس کو ریموو کرنا ہے۔ ساتھ ایک اور بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام سے ہمارا تعلق ایک رسمی سا ہے، عقیدہ کے لحاظ سے تو مسلمان ہیں لیکن فکری اور نظریاتی طور پر ابھی تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اسلام ہم نے قبول کیا ہے اس کے فکر و نظریات سے ہم کتنے ہمام ہیں، اسلام کی کتنی افکار کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ہماری سوسائٹی میں لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں ناظرہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، مخصوص دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، وضو اور طہارت کے چند ضروری مسائل بتا دیے جاتے ہیں اور 6 کلمے یاد کروا دیے جاتے ہیں، اور کوئی مر جائے تو اس کے لیے فاتحہ کیسے کہنی ہے۔ یہ چیزیں اور ناظرہ قرآن یہ چیزیں ہماری زندگی میں حصہ ہیں اور ہم اتنا ہی دین کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ وہی اسلام ہمیں معاشرتی زندگی پر بھی گائیڈ کرتا ہے، ازدواجی زندگی پر بھی گائیڈ کرتا ہے اور کاروباری زندگی کے حوالے سے بھی اسلام ہمیں جو ہے روشنی عطا کرتا ہے، لیکن ہم نے اسلام کو فقط چند عبادات کا مجموعہ سمجھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ غور کرنا ہے ہم نے اسلام کو نظریاتی طور پر اپنی زندگی کے اندر 2024 میں کس طرح شامل کرنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو 6 کلمے ہم یاد کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں، کیا ان 6 کلموں کو یاد کرنے کا کوئی مقصد بھی ہے؟ یقیناً ان کا کوئی مقصد ہے، لیکن 100 میں سے 95% نہیں جانتے کہ وہ مقصد کیا ہے۔ ایک نسل در نسل 6 کلمے ہم یاد کرتے آ رہے ہیں اور کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم یہ جو 6 کلمے یاد کر رہے ہیں ان کلموں کو یاد کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، کس لیے ہمارے اکابرین نے یہ ایک طریقہ بنایا تھا کہ ان 6 کلموں کو یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے ہمارا بڑا رسمی سا تعلق ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو فقط سننے کے لیے رکھا ہوا ہے، رمضان المبارک میں فقط تراویح کے لیے ہم نے جو ہے سننے اور سنانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کوئی بیمار ہو تو شفا والی آیات اور شفا کے لیے وظائف ڈھونڈنے کے لیے رکھا ہوا ہے، روحانی علاج کے لیے تعویذ وغیرہ لکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جب کوئی مر جائے تو اس کو اصالِ ثواب کر کے اس سے کی بخشش کے لیے قرآن کریم کو ہم نے رکھا ہوا ہے۔ جب ہماری بہن بیٹی نکاح کر کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔
اس کے علاوہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ قرآن کریم انسان کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن ہم نے آج تک قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ 2024 میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنا قرآن کریم ہم قرآن کریم کا کتنا حصہ ہم اس کو سمجھیں گے، اس کو معنی اور مفہوم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ قرآن کریم کا حقیقی فہم اور حقیقی لذت ہمیں نصیب ہو۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس رائٹر کا ترجمہ آپ کو پسند ہے اور کس رائٹر کی، کس مفسر کی تفسیر آپ کو اچھی لگتی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اس رائٹر کی تفسیر، اس رائٹر کا ترجمہ پڑھیں، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی طرف ایک سفر ضرور شروع کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو 2024 کے اندر اس نعمت سے نوازے، اور 2024 کے اندر ہی آپ قرآن کریم کا مخصوص حصہ، کچھ حصہ سمجھ لیں۔ اس طرح آپ ایک روڈ میپ ڈیفائن کر لیں، ایک گول سیٹ کر لیں کہ قرآن کریم کو ہم نے 2024 میں اس کا اتنا حصہ ہم نے وہ پڑھنا ہے۔ اس کے ہر کسی کی اپنی اپنی مصروفیت ہے، اپنے وہ دیگر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی یہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں نے 2024 کے اندر 5 پاروں کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس کے پاس زیادہ وقت ہے وہ 10 پارے کر لے۔ ہر کوئی اپنی مصروفیت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک وے آف ورکنگ ڈیسائیڈ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقیات ہیں، ہم نے ان کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے، میری زندگی میں جھوٹ کتنا شامل ہے، بدعنوانی کتنی شامل ہے، ہماری زندگی میں کتنی کرپشن شامل ہے، ہماری زندگی میں ڈس ہونے کتنے ایماندار ہیں۔ سب سے پہلے اس پیمانے پر ہم نے خود کو پرکھنا ہے، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو، غیبت کو، بدعنوانی کو، کرپشن کو ختم کرنا ہے، تاکہ 2024 کا سال ہمارے لیے تبدیلی کا سال ہو۔ 2024 کا سال ہمارے لیے روحانی ترقی کا سال ہو۔ 2024 کا سال ہمارے لیے کتاب کے ساتھ ایک فرینڈشپ کا سال ہو۔ 2024 کا سال ہمارے لیے بزنس کو ترقی دینے کا سال ہو۔ 2024 کا سال ہمارے لیے کامیابی کے تمغے اپنے اوپر سجانے کا سال ہو۔ اور سٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا جو مختلف جامعات میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اپنی سلیبس بکس کے علاوہ کسی ایک ٹاپکس پر ریسرچ کریں اور ریسرچ کے میدان میں اپنا لوہا منوائیں، تاکہ 2024 کے اندر ان کے لیے بھی ایک وے آف ریسرچ کے میدان میں وے آف ورکنگ کا آغاز ہو جائے۔ اور آخر پر میں اپنے پیارے پاکستان کو کیسے بھول سکتا ہوں، ہمارا یہ وطن عزیز پاکستان، جس کے اندر ہم آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس پاکستان کی بدولت ہی ہم اپنی عبادت گاہوں کے اندر عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے 2024 میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں اس پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کام سر انجام دے سکتا ہوں۔ یقین جانیں، اگر ہم میں سے ہر کوئی پاکستان کے لیے اپنے اپنے حصے کی خدمت کرے
تو یقیناً ہم پاکستان کی سکسیس کا گراف دن بدن بلند سے بلند تر ہوتا دیکھیں گے۔ میرا اور آپ کا پاکستان وہ ہے جس کے اندر ہماری پہنچ ہے، جہاں تک ہماری پہنچ ہے اس لحاظ سے ہم پاکستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی میرا بھائی یا کوئی میری بہن اور کچھ نہیں کر سکتی، وہ یہ دیکھتی ہے کہ ایک فالتو پانی کہیں سے گر رہا ہے، نل کھلا ہوا ہے، وہ نل جا کر بند کر دے، تاکہ اس سوچ کے ساتھ تاکہ یہ پانی فالتو میں ویسٹ ہو رہا ہے، یہ آگے جا کر گندگی کا اور واٹر پولوشن کا سبب بنے گا۔ اس طرح کوئی میرا بہن اور بھائی یہ دیکھے کہ کسی مقام پر اضافی لائٹس آن ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا پاکستان، میرا وطن عزیز بجلی کی کمی کا شکار ہے، وہ ان فالتو لائٹس کو بند کر دے تاکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دے اور رسمی دین سے نکل کر عملی دین کی طرف آئیں، فکری اور نظریاتی طور پر ایک سفر شروع کریں کہ دین اسلام جو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ دیکھیں اسلام نے ایک بزنس مین کے لیے کون کون سی ہمیں تعلیمات دی ہیں، تو آپ دیکھیں۔ اور جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ ان پر ضرور غور فرمائیں گے اور بندہ ناچیز محمد توفیق رانائی کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد فرمائیں گے۔